پھر دشمنوں نے اس پر زمین پاکستان کی تنگ کی اور وہ یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے ملک سے ہجرت کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر کہیں پر حالات خراب ہو جائیں تو اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، اللہ تعالیٰ جب حالات بہتر کرے وہ ڈرا نہیں، جھکا نہیں اور بکا نہیں، اس لیے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، صدر پاکستان کو بھی خط لکھا، اپنی جو اس کے ویلاگس تھے یا جو پروگرامس تھے اس میں بھی اس نے بتایا کہ کون لوگ ان سے اس کو خطرہ ہے اور کیوں خطرہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں حقیقی آزادیوں کی بات کر رہا تھا۔ حق حکمرانی یہاں پر صرف پاکستان کے عوام کو ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے، اور یہ مملکت خداداد بھی اسی لیے حاصل کی گئی آج سے 75 سال پہلے کہ یہاں پہ لوگ اپنے عقائد کے مطابق عزت و احترام سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئی، ابھی قائد کا یا علامہ اقبال کا پاکستان ہمیں نہیں ملا، اور یہ ساری جنگ ہے اس کی۔ تو جو کل لوگ آئیں گے جنازے میں، درخواست ہے ضرور آئیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف کو ختم کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان کے لوگ نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور نہ ہی جس مقصد کے لیے ایک جدوجہد اور ایک جنگ یہاں پر ہو رہی ہے اس سے وہ دستبردار ہیں۔ یہ کہانی میرے دوست ارشد شریف کی ہے، زندگی کے 7-8 سال اس کے ساتھ گزارے، ARY میں بہت لمبا عرصہ اس کے ساتھ میں رہا، بالکل آمنے سامنے ہمارے آفس تھے، روزانہ بات ہوتی تھی، روزانہ کھانا بھی اکٹھا کھاتے تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو ڈراتے بھی تھے۔ اس سے پہلے دنیا ٹی وی میں بھی وہ میرا ساتھ تھا، پھر یہ گھر ہے میرے سامنے اس کا جس میں اس کی نڈر ماں بیٹھی ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ ارشد شریف میں اتنی بڑا طاقتور آدمی تھا، ایک دفعہ سوچ لیتا تھا تو کوئی بھی اسے کہہ دے ہٹتا نہیں تھا، اور اپنے اس کی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر، میز کے اوپر یہ آئین پاکستان تھا یا وزراء کے، قومی اسمبلی کے ممبران کے حلف تھے، صدر کا حلف تھا، پاکستان فوج کے سربراہ کا عہدے کا حلف تھا، اور وہ وہی حلف پڑھ کے بتاتا تھا کہ کسی کا کیا رائٹ ہے اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اگر کسی بات پر وہ طے کر لیتا تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے تو کوئی پھر اسے روک نہیں سکتا تھا۔ بڑی اس کی جو جدوجہد اور جو اس کی کہانی ہے اس میں بظاہر ٹی وی پر وہ نظر آتا تھا کہ جیسے بڑا سخت گیر آدمی ہے، لیکن ذاتی زندگی میں بہت ہی نرم دل آدمی تھا۔ کل میں آج اس کی یہ بات اب شیئر کر رہا ہوں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کل ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ میں پڑوسی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ 6-7 یتیم بچیاں آج سے کئی سال پہلے جب میں نے ان کا ذکر کیا ارشد شریف کو تو اس نے کہا کہ ان کی کفالت میرے سے ہے۔ اس نے کہا کئی سال گزر گئے، آج وہ بچیاں رو رہی تھیں، انہوں نے کہا ہم تو یتیم آج ہوئے۔ یہ اس شخص کی یہ شخصیت تھی۔ اس کے دفتر میں جو اس کا کمرہ تھا وہ اس کمرے میں اکیلا نہیں بیٹھتا، اس کی ساری ٹیم اس کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ ادھر اینکر کہیں گھسنے نہیں دیتے، کسی سے بات نہیں کرتے، دے تھنک ایز اف دے آر لارجر دین لائف۔ ارشد شریف میں ایسی بات نہیں تھی۔ ان کی والدہ کو جب میں ملا، اس سے پہلے میں گھر آتا تھا ادھر بہت دفعہ، کھانا بھی کھاتے تھے سب کچھ، لیکن کبھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ ارشد شریف میں یہ ٹریٹ، یہ اتنا زیادہ بے باکی، اتنا نڈر ہونا، یہ کیسے اس میں آیا۔ لیکن جب میں اس کی ماں سے ملا، جب مجھے یہ خبر ملی، مجھے خبر اس طرح سے ملی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، 2 بجے میں سو رہا تھا، فون آف نہیں ہوتا، آن ہی ہوتا ہے گھنٹی اس کی، تو میں نے اٹھایا تو میرا یار، میرا دوست خاور گھومن آگے سے رو رہا تھا، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں عمران خان تو کچھ نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا خاور کیا بات؟ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا ارشد۔ میں نے کہا ارشد کو کیا ہوا؟ اس نے کہا سنائپر فائر، ظالموں نے اس کو مار دیا۔
تو میں جیسے تھا نکل کے ادھر آیا اس گھر میں، تو میں نے دیکھا جو ارشد کی ماں ہے وہ پورے پاکستان کی ماں ہے، وہ یہاں پر بیٹھی تھی. کی آنکھوں میں تھوڑی بہت نمی ضرور تھی، ایک مضبوط چٹان کی طرح. اور پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں گھر کے اندر رہنے والی عورت ہوں. جو لوگ آ رہے ہیں، جو ارشد کے دوست آ رہے ہیں، ان کی تواضع میں کمی نہیں رہنی چاہیے. چائے دو، کھانا دو، اور بس میرے بیٹے کو لا دو. میں ان کو پہلے بتایا نہیں جا رہا تھا. جب یہ اطلاع آئی تو سب سے پہلے ایک ہمارے ARY کے دوست سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا. تو پھر یہ بات خاور گھومن سے کی گئی کہ آپ اپنی فیملی ہے اس کے ساتھ جائیں اور بتائیں. پھر بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ارشد شریف اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی اور اس کے بعد عدیل راجہ جو ان کا پروڈیوسر ہے ارشد شریف صاحب کے پروگرام کا، اس کی طرف دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بتا نہیں رہے ہو، مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور اب میں اپنے دوسرے شہید کو بھی قبر میں خود اتاروں. میں کانپ گیا، میں آپ کو بتاؤں. میں بہت میرے کندھوں میں اتنی ہمت یا اتنا میں توانا نہیں ہوں کہ اس بوجھ کو اٹھا سکوں. میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس گھر میں ارشد شریف کی فاتح کے لیے آؤں. اس دن کل جب میں کھانا کھا رہا تھا یہاں پہ، تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میں اس طرح سے کھانا کھاؤں گا یہاں پہ کہ ارشد کی میت کا انتظار ہو رہا ہوگا. اب ذرا آخر میں ایک اور بات پہ آتا ہوں. کمیشن بنا دیے جائیں، انویسٹیگیشن ہو. سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے. جن لوگوں نے مارا ان کے کمیشن پر یہ قوم اعتبار نہیں کرے گی. ارشد شریف کی تحقیقات صرف پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں. حقیقی حکومت قائم ہوگی تو ہم ان مجرموں کو ڈھونڈیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جہاں پر چھپے ہوئے ہوں گے ہم ان کو نکال کے لے کے آئیں گے. سب سے پہلے تو جو اس کا مشن ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. کل جو جنازہ ہے، میں پھر یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے خدا کے لیے وہاں پر آئیں، تاکہ دشمنوں کو یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کی قوم کہاں کھڑی ہے، کس کے ساتھ کھڑی ہے. جس کو وہ مارنا چاہتے تھے اب وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا روپ دھار گیا، اب وہ ہر پاکستانی کے اندر چلا گیا، اور آپ اس آواز کو خاموش نہیں کروا سکتے. سب سے پہلے تو یہ میری آپ سے درخواست ہے. دوسرا، یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے. کل مریم نواز نے جو ایک ٹویٹ کیا، بہت لعنت پڑی اس پر، تو رات میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن اس پر کسی نے معافی نہیں مانگی. اور آج یہ جو وزیر داخلہ ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات بھی کریں گے ارشد شریف کی موت کے ساتھ. آپ خدا سے ڈریں، خدا کا خوف کریں. یہ باتیں ایسی مت کریں کہ بعد میں آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہ مل سکے. بہرحال پوسٹ مارٹم ہو چکا اور میت واپس دوبارہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. کل صبح یہاں پر میں نے آپ کو ایڈریس بتایا، میت لائی جائے گی. ماں سے بیٹا آخری ملاقات کرے گا، اپنے بچوں سے آخری ملاقات کرے گا. آج ان کا بڑا صاحبزادہ پہنچ جائے گا، اور پھر کل یہاں سے ہم فیصل مسجد جائیں گے اور 2 بجے اپنے یار کو میرے مولا کے حوالے کریں گے. کل تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات.